الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون قل العفو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نیکی اور بدی کا تصور رکھ کے اس دنیا میں الحمدللہ بھیجا ہے، اور ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ نیکی بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں نیکی کا انداز جیسے وہ سمجھتے ہیں ویسے ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم میں سے تقریباً ہر کوئی بندہ دن میں، رات میں، دوپہر میں نیکیاں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج میں ایک چھوٹا سا میسج ریکارڈ کروانے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوا ہوں، جس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی بہت زیادہ ضروریات ہوتی ہیں۔ ایک سب سے بڑی اس کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کی جسمانی ضرورت ہوتی ہے، سر سے لے کے پاؤں تک۔ اس جسمانی ضرورت میں اس کی خوراک ہے، اس کا لباس ہے، اس کا گھر ہے، اس کے علاوہ بھی اس کی بہت ساری جسمانی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ میری نظر میں جو سب سے امپورٹنٹ ضرورت ہوتی ہے وہ اس کی روحانی ضرورت ہوتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دماغ کی بھی کوئی ایک اسپریچل نیڈز ہوتی ہیں۔ وہ ضرورت میں یہ سمجھتا ہوں اس لیے زیادہ اہم ہے کیونکہ اگر انسان کے ذہن کی تشکیل صحیح ہوئی ہو، انسان کے ذہن کو صحیح طرح سے استعمال کیا جائے تو باقی جو جسمانی ضرورتیں ہیں وہ بڑے احسن طریقے سے انجام دی جا سکتی ہیں۔ میں اور آپ بہت سے لوگوں کی روزمرہ زندگی میں ہیلپ بھی کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، حج اور عمرے کے لیے بھی ہم جاتے ہیں۔ یہ بھی نیکیاں ہیں الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نیکی نہیں ہے، لیکن معاشرے میں یہ دیکھیے کہ بہت سی ایسی برائیاں ہیں، معاشرے میں بہت سی پرابلمز ہیں، لوگوں کو تکلیفیں ہیں۔ ان تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے بھی ہم اور آپ ہی مارکیٹ میں نکلتے ہیں۔ سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں کہ ان کو کوئی مسئلہ تو نہیں، ہمسایوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ ہم ان کی زیادہ سے زیادہ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو جو تکلیف ہے وہ ان کی تکلیف جلد سے جلد ختم ہو۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی پکچر دکھاتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے غریب لوگ ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے، بلکہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس غربت کو ختم کیا جائے۔ بہت سے فقیر ہیں جو سڑکوں پہ آپ کو ملیں گے، بہت سے فقیر ہیں جو گلیوں میں آتے ہیں، بہت سے ریگولر فقیر ہیں جو آپ کے دروازے نوک کر کر کے آپ سے پیسے لیتے ہیں۔ لیکن میں آج آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ دیکھیے، یہ چھوٹے بچے غریب ہیں، پاکستان کی زیادہ تر عوام جو ہے غریب ہے۔ اگر آپ ان کے جسموں کو دیکھیں تو گندے جسم ہیں، چہرے گندے ہیں، کپڑے گندے ہیں، کپڑے ان کے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے لوگوں کو امیر پیدا کیا ہے، بہت سے لوگوں کو غریب پیدا کیا ہے، لیکن امیر اور غریب، اگر غریب اور امیر ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کو کوسنا نہیں چاہیے کہ اللہ نے مجھے غریب بنا دیا ہے، یا امیر یہ سمجھے کہ ہاں بھی میں نے کوئی اچھا عمل کیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے امیر بنا دیا ہے۔ امیری اور غریبی بھی ایک امتحان ہے، امیری بھی ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو پیسہ دیا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے پیسہ کہاں لگایا، اور جو غریب دنیا میں آئے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھے گا کہ تجھے غریب پیدا کیا تھا، تم نے میرا صبر کیا، میرے لیے صبر کیا یا نہیں کیا۔ امیریوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اتنی زیادہ دولت دی گئی تو تم نے اس دولت کا صحیح استعمال کیا یا نہیں کیا۔ اب ہم غریبوں کی بات کرتے ہیں، ہم یا میں یا آپ لوگ معاشرے میں دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ انسان کی جو جسمانی ضرورت ہے اس کو پورا کیا جائے، جبکہ روحانی زندگی کے بارے میں ہم کسی کی بھی مدد نہیں کرتے ہیں۔ ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی جو جسمانی ضرورت ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی غریب ہے، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو ہم اس کو کپڑے دے دیں گے، اگر اس کے پاس کوئی روٹی نہیں ہے تو ہم اس کو روٹی دے دیں گے، اگر اس کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے تو اس کو ہم نوکری دے دیں گے، اگر کوئی غریب ہے تو اس کے علاج کے لیے ہم اس کو پیسے دے دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا یہ نیکی نہیں ہے، میں صرف آپ کو ڈفرینس بتا رہا ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اگر انسانوں کی جسمانی ضروریات کا خیال رکھیں گے تو وہ صحت مند ہو کے کریں گے کیا؟ صحت مند ہو کے صبح سے لے کے رات تک نوکری کریں گے، 4 پیسے ملیں گے اور اپنی زندگی خوش و خرم گزاریں گے۔ لیکن جہاں تک روحانی مدد کا تعلق ہے، کبھی میں نے یا آپ نے سوچا ہے کہ آئیے ان غریب بچے یہ پڑھ نہیں سکے جو کہ ان کی روحانی ضرورت تھی، اگر ان کے دماغ کی
ان کے دماغ کی تربیت ہوئی ہوتی تو یہ سمجھتے کہ پیسہ کیسے کمانا ہے. آہستہ آہستہ ہر دنیا میں جتنے بھی سکسیسفل لوگ دیکھے گئے ہیں وہ ہمیشہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں. وہ پہلے غریب تھے، پھر دماغ کی ان کی تشکیل ہوئی، کسی نے ان کی مدد کی، بے شک مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن کسی نہ کسی نے اس دماغ کی رہنمائی کی اور پھر وہ دنیا میں امیر سے امیر تر ہوتے چلے گئے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اگر ساری عمر ان بچوں کے جسمانی ضروریات کا دھیان رکھتے رہیں گے تو یہ غریب کے غریب ہی رہیں گے. کیونکہ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا ہے کہ ہم ان کو اس قابل بنائیں کہ یہ غربت کی لکیر سے باہر آئیں تاکہ یہ اپنے آپ جوگے ہو جائیں. اپنے آپ جوگے سے مراد یہ ہے کہ اس غربت اور دلدل سے باہر نکلیں. اس غربت اور دلدل سے باہر نکلنے کا میرے پاس صرف ایک ہی طریقہ ہے جو میں نے تجربہ کیا ہے یا جو میں نے پڑھا ہے. یا اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جا کے ان لوگوں کی جسمانی ضروریات کا خیال رکھو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کا تزکیہ نفس کرو. ان کے ذہنوں میں جو گند جا چکا ہے اس کا تزکیہ کرو، صفائی کرو، قرآن پاک کی ان کو تعلیم دو تاکہ یہ جان سکیں کہ ان بچوں کا یا ان کے والدین کا ان دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. اس سلسلے میں آپ کی مدد چاہتا ہوں. اور جسمانی ضرورت کے لیے بھی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. روحانی علاج کے لیے میں یہ والے علاج کی بات نہیں کر رہا کہ ان کو کوئی شیطان یا کوئی جن سے مڑ گیا. ان کے دماغ کا علاج اسپرل جو کہ ان کی ٹریننگ یا ایجوکیشن ہے، ان کے ایجوکیشن کے لیے بھی پیسہ لگتا ہے. اور لوگ ان کی ایجوکیشن پہ پیسہ خرچ کرنے کو نیکی نہیں سمجھتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی فقیر آ گیا تو اس کو پیسے دے دیے تو نیکی ہو گئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ روڈ پہ گاڑی کھڑی تھی جو کسی نے فقیر نے دروازہ نوک کیا ہے شیشہ نیچے کر کے، جو ہمارے پاس چینج ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں. کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ فقیر خوشحال ہو گیا ہے؟ فقیر فقیر ہی رہتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا. آئیے ان کے ذہنوں کی تشکیل کریں، آئیے ان کو اس غربت میں سے نکالیں، کیونکہ ان کا حق جتنا جسمانی ہے اتنا روحانی بھی ہے. ان کے روحانی ان کی مدد کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے. ہمارے قرآن پاک کی جو پہلی وحی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کو کہا اقرا، پڑھ. ہم بھی اگر ان کو ہم پڑھنے کے لیے کہتے ہیں تو ان کے دماغ کی تشکیل ہوتی ہے، پھر یہ جان جائیں گے. میں صرف اور صرف یہ ایجوکیشن یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ کسی جاب کے لیے یا کوئی نوکری کے لیے ہم ان کو ایجوکیشن دیں اور ان کی ہیلپ ہوتی ہے، میں ایسی بات نہیں کر رہا. میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کو ان کے گھر، ان کے لباس اور کھانے سے ہٹ کے جو ضروریات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ دنیا میں کیوں آئے. ہماری طرح کے اساتذہ کرام ہیں یا مارکیٹ میں اساتذہ کرام ہیں، وہ ان کو یہ کہتے ہیں، یا امیر یا غریب بچوں کو یہی کہتے ہیں کہ دنیا میں آئے ہو، یہ دنیاوی تعلیم حاصل کرو تاکہ نوکری اچھی ملے، 20 40 60 ہزار 1 لاکھ روپے کی نوکری ملے، زندگی آسان ہو جائے. جبکہ ایسا نہیں ہے. دنیا میں بیچنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. ہم نے ان کے ذہنوں کی تشکیل کرنی ہے. ہم نے قرآن سے مدد لے کے وَيُزَكِّيهِمْ ان کے ذہنوں کی صفائی کرنی ہے. جو ان میں شرک کا جو گند بیٹھا ہوا ہے اس کو نکالنا ہے. اور اگر یہ غریب بھی پیدا کیے گئے ہیں، اگر ہم ان کی روحانی ہیلپ کرتے ہیں، ان کو تعلیم دیتے ہیں، تو یہ غربت کوئی لعنت نہیں ہے. تو یہ غربت میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے، غربت میں اللہ سے دور نہیں ہوں گے، غربت میں بھی اپنے کپڑے صاف رکھیں گے، غربت میں بھی نماز اور روزے کا خیال رکھیں گے، غربت میں بھی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں گے. یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ان کے ذہنوں کی تشکیل کی جائے گی، ان کے ذہنوں کو ایجوکیٹ کیا جائے گا. تو پھر دیکھیے اگر ہم ان کے ذہنوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں تو اس معاشرے میں بہتری آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. ان کے ذہنوں کو ایجوکیٹ کرنے سے ان کو نوکریاں بھی ملیں گی اور اخروی زندگی کے بارے میں بھی. اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم سب لوگوں کا فرض ہے کہ ہم ان کو اس غربت میں اور جہالت میں سے نکالیں. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک چیریٹی اسکول کا آغاز کیا ہے جس کو شروع ہوئے کم از کم 2 سال ہو چکے ہیں. کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جسمانی مدد کے لیے بھی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے
اور روحانی مدد کے لیے بھی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں جتنا کر سکتا ہوں کر رہا ہوں، اور یقین کیجئے ہمارے اسکول میں کم و بیش بچوں کی تعداد جو فری بچے پڑھ رہے ہیں، جو یتیم بچوں کے لیے خاص طور پر یہ اسکول کھولا گیا تھا، آفٹرنون اسکول کی میں نے تشکیل دی تھی، لیکن میں اس کو آفٹرنون میں نہیں لے کے جا سکا، میں ان کو مارننگ اسکول میں ہی دوسرے بچوں کے ساتھ پڑھاتا ہوں، کیونکہ ان غریب بچوں، ان یتیم بچوں کا بھی حق ہے۔ پھر میں کہتا ہوں ذہن کی تشکیل ہوگی تو جسم کی بھی تشکیل ہوگی۔ ذہن جانے گا کہ مجھے رزق کون دینے والا ہے؟ اللہ۔ پھر ذہن یہ جانے گا کہ رزق کی تلاش کیسے کرتے ہیں، تو پھر یہ رزق کی تلاش میں اپنی زندگیوں کو بھی بہتر کریں گے، اپنے پیٹ کو بھی دیکھیں گے، اپنے کپڑوں کو بھی دیکھیں گے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، جیسے میں نے ابھی قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، کتنا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دیجئے جتنا ضرورت سے زائد ہے خرچ کر ڈالیں۔ میں یہاں پہ آپ لوگوں سے زکوٰۃ کی بھی اپیل کرتا ہوں اور چیریٹی کی بھی اپیل کرتا ہوں۔ اب ایک اور جو غلط فہمی ہمارے معاشرے میں یہ ہے، ہم صرف اور صرف یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زکوٰۃ دینا ہی ہم پہ فرض ہے۔ واقعی اس میں کوئی شک نہیں، زکوٰۃ دینا فرض ہے، لیکن زکوٰۃ تو 1 سال بعد آتی ہے۔ 1 سال بعد آپ نے غریبوں کی مدد کی ہے، 1 سال بعد آپ نے فقیروں کی مدد کی ہے، تو اس میں معاشرے میں غربت ختم نہیں ہوئی۔ آئیے قرآن کی روح سے جانتے ہیں کہ اصل نیکی کیا ہے۔ اس میں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، لیکن دیکھیے زکوٰۃ کا نمبر کہاں پہ آتا ہے۔ دیکھیے 177 نمبر آیت ہے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ہاں اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور قیامت پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور پیغمبروں پر، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال، وہ مال جو آپ کو بہت زیادہ عزیز ہے، اس کو کیا کرو؟ رشتہ داروں میں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہگیر اور سائلوں کو اور گردنیں چھڑانے میں اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اپنے قول کو پورا کرو جب عہد کر لو، اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یہاں پہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے عبادت کرنا شروع کر دو، بلکہ اس مال میں سے خرچ کرو جو تمہیں عزیز ہے۔ اور کہاں کہاں خرچ کرو؟ رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، راہگیروں میں، سائلوں کو دو، فقیروں کو دو جو کہ حقدار ہیں، اور گردنیں چھڑانے والوں گردنیں چھڑاؤ پیسے دے کے۔ بعد میں ذکر کیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یہاں پہ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ کا فرض ہے، لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے انفاق فی سبیل اللہ کی۔ انفقوا فی سبیل اللہ، انفقوا فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو یہ قرآن کی روح سے بھی ثابت ہے کہ ہم نے یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنی ہے۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے، اسکول کا جو پروجیکٹ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ بچوں کے لیے فنڈز دیجیے، زکوٰۃ دیجیے، چیریٹی دیجیے، کسی ایک بچے کی ذمہ داری لے لیجیے۔ یا میں یہ کہتا ہوں کوئی سیالکوٹ میں یا پاکستان میں کوئی ایسا بندہ جو افورڈ کر سکتا ہے ایک اسکول ان بچوں کے لیے بنا دے، میں اپنی سروسز وہاں پہ فری دیتا ہوں۔ بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں بڑے پیسے کما رہا ہوں تو میں ان کو فری کیوں نہیں پڑھاتا۔ آئیے میں چیلنج کرتا ہوں، میں اپنا اکاؤنٹ آپ کو اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ آپ کے حوالے کرتا ہوں، دیکھیے اس کے خرچے کتنے ہیں، چیک کیجئے کہ اس اسکول میں کتنے بچے فری پڑھ رہے ہیں، اور یہ بھی چیک کیجئے کتنے بچے آدھی فیس میں پڑھ رہے ہیں، اور یہ بھی چیک کیجئے کہ کتنے بچے 500 فیس میں پڑھ رہے ہیں، اور یہ بھی چیک کیجئے جو اسکول کے بچے ہیں کم از کم 200 بچہ ہے جو کہ فری پڑھتا ہے، ان کو کتابیں بھی دی جاتی۔ میں نے اپنا کام کرنا ہے، میں نے عہد کیا ہے کہ میں نے ان غریب بچوں کے لیے لازمی کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اور میں واقعی اسکول بنا کے دکھاؤں گا، اور میرے پاس بچے پڑھ بھی رہے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا اگر معاشرے میں کوئی ایسے مہیر حضرات ہیں جو کہ ان کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ بھی میں وہ پیسے اپنے پاس لگا رہا ہوں، آپ اسکول بنائیے، میں اپنی سروسز وہاں پر دیتا ہوں۔ لیکن آئیے مل کے اس معاشرے سے غربت کو ختم کریں، آئیے اس معاشرے میں مل کے شرک کو ختم کریں، لوگوں کے ذہنوں کی تشکیل کریں تاکہ اس دنیا میں بھی وہ پلیں بڑھیں اور آخرت میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں، جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ میں آپ کے زکوٰۃ اور چیریٹی کا انتظار کروں گا۔ ELC انگلش لینگویج کلب، خادم علی روڈ پہ سونی مارٹ کے بالکل ساتھ ELC پلازا ہے، وہاں پر آئیے، چیک کیجئے بچوں کو، پھر تسلی کر کے ان بچوں کو ڈونیٹ کیجئے۔ میں انتظار کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔